ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 16 تک اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے ہم نے پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 یہ چار جو آیتیں ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے منافقوں کا کردار جو ہے وہ مثال کے ساتھ واضح کیا ہے۔ مثلہم، ان منافقوں کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے خوب آگ بھڑکائی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور، ان کی روشنی لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا يُبْصِرُونَ، وہ کچھ نہیں دیکھتے، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو یہ مثال جو ہے یہ ان منافقوں کی ہے کہ جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہ مسلمان تو ہوئے لیکن پھر جلدی منافق ہو گئے۔ تو ان کی مثال ایسے اللہ نے دی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے وہ آگ جب جلتی ہے تو ارد گرد کا ماحول روشن ہوتا ہے، وہ روشنی میں آ جاتا ہے بندہ، اور جیسے ہی وہ پھر آگ بجھ جاتی ہے تو پھر اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آگ جلائی، ایمان کی شمع کو روشن کیا۔ تو یہ منافق جو تھے یہ اسلام قبول کیا، انہوں نے مسلمان ہوئے، روشنی میں آ گئے، اور پھر جب منافق دوبارہ ہو گئے تو پھر یہ اندھیروں میں لوٹ گئے۔ تو یہ بظاہر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے، تھوڑے عرصے کے لیے اپنے آپ کو روشنی میں لائے، نبی علیہ السلام کے ایمان کی روشنی میں، اور پھر منافق ہوئے تو اندھیروں میں لوٹ گئے، یعنی پہلے بھی اندھیروں میں تھے، پھر جو ہے وہ چند وقت کے لیے مسلمان ہو کر روشنی میں آئے، ہر چیز ان کے لیے واضح ہوئی، پھر دوبارہ منافق ہو کر اندھیروں میں چلے گئے۔ اللہ نے انہیں دوبارہ اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، یعنی حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اللہ نے بھی ان سے حق دیکھنے کی توفیق چھین لی۔ اور یہ جو انہیں بہرے، گونگے اور اندھوں سے تشبیہ دی ہے، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی کان یا آنکھیں یا زبانیں نہیں تھیں، یہ سب کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا، لیکن وہ کانوں کا استعمال حق سننے کے حوالہ سے نہیں کرتے تھے، آنکھوں کا استعمال حق دیکھنے کے لیے نہیں کرتے تھے، زبانوں کا استعمال حق بولنے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ تو گویا ان کے کان حق سننے سے بہرے تھے، ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی تھی، اور ان کی زبانیں حق بولنے سے گونگی ہو گئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کی طرف اب نہیں لوٹیں گے، یعنی ان کا کردار ہی ایسا ہے، ان کی منافقت، ان کے کفر، ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی، جیسا کہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے مہریں لگا دی، یعنی ان کو ٹھپے لگا دیے، مہریں لگا دی ہیں کہ اب یہ نہ حق کو سن سکیں گے، نہ حق کو دیکھ سکیں گے، اور نہ ہی حق بول سکیں گے، حق سے بالکل اللہ نے انہیں محروم کر دیا۔ او کصیب من السماء، یا آسمان سے ہونے والی زوردار بارش کی طرح ان کی مثال ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو، چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے جائے ان کی آنکھوں کو،
کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی وہ ان پر روشنی کرتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت لے جاتا، ختم کر دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو مثال ہے یہ ایک دوسری قسم کے منافقوں کی ہے کہ جن کا کردار یہ تھا کہ مسلمان تو ہوئے لیکن ان کے دل جو تھے شک اور تذبذب کا ہی شکار رہے۔ یعنی جب اسلام میں فائدے، آسانیاں اور اچھے حالات نظر آتے تو اسلام کے ساتھ چلتے رہتے، اور جیسے ہی اسلام کے اندر پریشانیاں، مشکل وقت، سخت احکامات جیسے جہاد ہے، ایسے وقت آتا، ایسے احکامات آتے تو کھڑے ہو جاتے، پیچھے رہ جاتے اسلام سے۔ تو یہ مثال ان کی اللہ نے دی ہے زوردار بارش کی طرح۔ زوردار بارش سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے تیزی سے نازل ہونے والے احکامات، اور اس بارش کے اندر اندھیرے اور کڑک اور گرج سے مراد جو ہے یہ مشکل پیریڈ، مشکل حالات، سخت احکامات، اور چمک سے مراد، روشنی سے مراد فائدے جو اسلام کے راستے میں ملتے ہیں، اور آسان احکامات اور اچھے حالات۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی اندھیرے، کڑک، گرج وغیرہ ہوتی ہے بارش میں، تو یہ یعنی وہ مشکل حالات آتے ہیں اسلام کے راستے میں، تو یہ موت ان کو نظر آتی ہے، اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، یعنی اسلام سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی جو ہے وہ چمک نظر آتی ہے، اسلام میں فائدے نظر آتے ہیں، تو یہ اسلام کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جب روشنی ان پر وہ کرتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ مطلب وہی ہے کہ جب یعنی ان پر روشنی ہوتی ہے، اچھے احکامات، آسان احکامات، فائدے نظر آتے ہیں تو یہ ان میں چلتے رہتے ہیں اسلام کے ساتھ، اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے یعنی مشکل حالات آتے ہیں تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلام سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت اور بصارت ختم کر دیتا، یعنی جیسے وہ پہلی قسم کے منافق جن کی اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی سماعت اور بصارت ختم کر دی، حق کے حوالے سے بالکل انہیں محروم کر دیا حق سننے اور دیکھنے سے، اس طرح اگر اللہ چاہتا تو ان منافقوں کی بھی اللہ تعالیٰ سماعت اور بصارت ختم کر دیتا، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے نولی ما تولا، جدھر کوئی پھرنا چاہتا ہے ہم ادھر پھیر دیتے ہیں۔ جس قدر کوئی حق کو دیکھنا اور سمجھنا اور سیکھنا اور سننا چاہتا ہے اس قدر ہم اسے توفیق دے دیتے ہیں، چونکہ یہ تھوڑا بہت چلنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے تو اتنی کہ اللہ نے انہیں توفیق دی۔ فرمایا کہ اگر پہلے منافقوں کی طرح اگر اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت اور بصارت ختم کر سکتا تھا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، بندگی کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا خالق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں، جب سے دنیا شروع ہوئی اور جتنے انسان اور جن اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں، سب کا خالق بھی وہی اللہ ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اور انسانوں اور جنوں کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے زندگی کا۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تم یہ مقصد پورا کرو گے جو اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اور عبادت و بندگی سے مراد میں مختصراً الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ کیا ہے، صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ ہر وہ کام کرنا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے دور رہنا، بچنا جس سے دور رہنے اور بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری ہے،
اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنی ہے، جیسے اللہ کہتا ہے ویسے ہم نے کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہ زندگی کا مقصد پورا کریں گے تو فرمایا لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ اور اگر یہ زندگی کا مقصد پورا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، یعنی دنیا و آخرت میں پھر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ تمہارا مقدر بنے گی۔ دنیاوی طور پر بھی ایک مثال میں پیش کرتا ہوتا ہوں اس حوالہ سے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر وہ چیز اپنا مقصد ہی پورا نہ کرے، مثال کے طور پر یہ ایک اے سی ہے، اس کو ہم نے بنایا ہے کہ یہ کولنگ دے، ٹھنڈا کرے، لیکن اگر یہ اپنا مقصد ہی پورا نہ کرے اور کولنگ نہ کرے، ٹھنڈک نہ دے، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن جب پوری کوشش کے باوجود یہ اپنا مقصد پورا ہی نہیں کرے گا تو پھر آخر کار ہم اسے کباڑ میں پھینک دیں گے۔ اسی طرح پنکھا ہے، اس کا مقصد ہوا دینا ہے، اگر ہم یہ ہوا ہی نہ دے، مقصد ہی پورا نہ کرے، ہم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور پوری کوشش کے باوجود بھی اگر ٹھیک نہ ہوگا تو کباڑ میں پھینکیں گے۔ اسی طرح انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کا جو ہے وہ عبادت ہے، بندگی ہے کہ انسان اور جن میری بندگی اور میری عبادت کریں۔ اگر یہ انسان اور جن اللہ کا مقصد پورا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کباڑ میں یعنی دوزخ میں انہیں پھینکے گا اور دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی ہوگی۔ لیکن اگر یہ اپنا مقصد پورا کرتے رہیں گے، جو مقصد اللہ نے ان کی تخلیق کا بتایا ہے، تو پھر یہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچ جائیں گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی اب تھوڑا سا اللہ اپنا تعارف بھی کروا رہے ہیں کہ تم نے اس اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور صرف تمہیں اور پہلے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ جس زمین پر تم بستے ہو، مکانات تعمیر کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تجارتیں کرتے ہو، آرام کرتے ہو، سوتے ہو، تو یہ جو زمین ہے، یہ جو فرش اللہ نے زمین کا بچھایا ہے، یہ بھی اللہ ہی نے تمہارے لیے بچھایا ہے، جس کی تم نے بندگی اور عبادت کرنی ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس کی تم نے بندگی اور عبادت کرنی ہے، اسی نے یہ آسمان کی چھت بنائی ہے۔ اور کیسی اللہ کی عظمت اور شان ہے کہ ایک دیکھیں ذرا، ہم نے ایک 2-2.5 مرلے کا گھر بنانا ہو تو پہلے چھت کھڑی کرنے کے لیے 4 دیواریں کرنی پڑتی ہیں، اور اگر تھوڑا سا بڑا ہو تو ہمیں جو ہے وہ درمیان میں ستونوں کا سہارا بھی دینا پڑتا ہے۔ لیکن کیسی کمال ذات ہے وہ کہ جس نے بغیر دیواروں کے، بغیر کسی سہارے کے اتنا بڑا آسمان جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ تو فرمایا اس اللہ کی تم نے عبادت کرنی جو اتنی عظمت و شان والا ہے، جس نے یہ اتنی زمین تمہارے لیے جو ہے وہ فرش بنا دیا اور اس کے اوپر یہ آسمان کی چھت اللہ تعالیٰ نے بغیر سہاروں کے کھڑی کر دی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی اسی آسمان سے اللہ نے بارش کی صورت میں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ پانی اگر ویسے ہی نازل کرتا اللہ ٹوٹی کی شکل میں یا پرنالے کی شکل میں تو کتنا نقصان ہوتا، یعنی عمارتیں جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہیں اور انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنتا یہ کثرت سے نازل ہونے والا پانی۔ لیکن یہ بھی اللہ کی کمال قدرت اور کمال حکمت ہے کہ اللہ نے کیسی جالیاں فٹ کی ہیں آسمانوں کے اندر، بادلوں کے اندر، کہ بوندیں بن بن کر پانی برستا ہے اور آسانی سے جو ہے وہ زمین معطر ہوتی ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے اس طرح بوندیں بنا کر بارش کی شکل میں پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا، یعنی وہ پانی برسایا زمین پر اور پھر زمین سے سبحان اللہ کیسے کیسے پھل اللہ تعالیٰ نے نکالے، مختلف ذائقے، مختلف شکلیں، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن دیکھیں کہ اس ایک ہی زمین سے ایک ہی پانی برسا کر اللہ رب العزت نے طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے اس میں ذائقے ڈال دیے، طرح طرح کی سبزیاں ہیں، طرح طرح کے اناج ہیں، رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں۔ تو اللہ کی ذات ہی ہے جس نے یہ ہمارے لیے زمین سے ہریالیاں اور پھل نکالے اور سبزیاں نکالنی تاکہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ ہماری زندگی کا انحصار اسی کے اوپر ہے۔
فلا تجعلوا للہ اندادا، لہٰذا تم اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، اللہ کے برابر نہ اس کی مخلوق میں سے کسی کو کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، یعنی تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، یہ زمین آسمان پہاڑ دریا سمندر چرند پرند جانور، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، تو پھر اسی اللہ کی خالصتاً عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، خالصتاً اسی کو اپنا خالق مالک اور رازق مانو، اور اسی کی جو ہے وہ بندگی کرو، یعنی پوری زندگی اس کی فرما برداری کے اندر گزارو۔